بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ دنیا کرونا کرتی رہی اور پاکستان ترقی کر گیا۔ ہاں سب چاہتے تو ترقی کی شرح کو چین اور بھارت سے کہیں آگے دکھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے فی الحال 3.94% پر گروتھ ریٹ کو رکھنا مناسب سمجھا۔ تو اندازہ لگائے کہ کرونا کے ایام میں یہ حال ہے تو کرونا نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا، یا پھر یہ سمجھے کہ کرونا ہونے کی وجہ سے ہماری معیشت ترقی کر رہی ہے۔ اگر یہ کرونا نہ ہوتا تو ہماری معیشت ترقی نہ کرتی۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ اچانک اقتدار میں آنے والی حکومت نے جیسے اچانک عید کی تھی اسی طرح اچانک معیشت بھی اچھی کر دی ہے، اور قوم کو آج یہ پتہ چل گیا ہے کہ معیشت ٹھیک کرنا تو بس 2-4 پریس کانفرنسوں کی مار ہے۔ اور اب راوی چہری چہل لکھ رہا ہے، لوگ چینی، مرغی، گندم کی قیمتوں کو رو رہے ہیں اور انہیں یہ علم ہی نہیں کہ ان کی فیکس آمدنی میں کئی $100 کا اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ عام آدمی کی جو فیکس آمدنی ہے ہر پاکستانی کی، وہ $1500 سے اوپر چلی گئی ہے۔ اب گروتھ ریٹ کے بارے میں ورلڈ بینک، IMF سمیت تمام عالمی ادارے اور اقتصادی ماہرین جو ہیں وہ شدید حیران اور پریشان ہیں کہ پاکستان کی اکانومی اچانک 3.94 پہ کیسے پہنچ گئی، اور جس کی پریڈکشن یہ ہے کہ اگلے 2 سالوں میں یہ 6% پہنچ جائے گی۔ تو لگتا یوں ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب مثبت خبریں پھیلائی جائے، معاشی بدحالی کی بجائے معاشی خوشحالی کے قصے عوام کو سنائے جائے۔ ہمیں کس نے روکنا ہے؟ یعنی جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ تو ان دنوں حکومت کی طرف سے جو معاشی اعداد و شمار یا معاشی اشاریے پیش کیے جا رہے ہیں وہ بڑے زبردست ہیں۔ گروتھ ریٹ اچانک 3.5-4% پر چلی گئی ہے، اور اگلے سال یہ 5% پر چلی جائے گی، اور اس سے اگلے سال یہ 6% ہو جائے گی۔ تو یہ ساری باتیں وزیر خزانہ نے قوم کو بتائی ہیں۔ یہ بھی بتایا ہے کہ فی کس آمدنی میں اضافہ ہو چکا ہے، ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے، اور ہم نے عالمی مارکیٹ میں چین اور بھارت سے جو ایکسپورٹ کی سپیس تھی وہ بھی چھین لی ہے۔ اب وزیر خزانہ تو کھلے عام یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو شک ہے تو وہ اعداد و شمار چیک کر لے۔ تو لگتا یوں ہے کہ شرح نمو میں اضافے کا وہ ٹاسک انہوں نے مکمل کر لیا ہے جو خان صاحب نے انہیں دیا تھا۔ حکومت نے اپنے کاغذات تو سیدھے پدرے یعنی نوک پلک سوار لی ہے۔ اب اللہ جانے خان صاحب اپنی حکومت کو بچانے کے لیے معیشت کے بہتر ہونے کی فلم چلا رہے ہیں، یا پھر خان صاحب کو لانے والوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ حکومت کو بچانے کا واحد راستہ اب یہی رہ گیا ہے کہ اعداد و شمار میں ہی ترقی دکھائی جائے۔ کچھ عرصہ پہلے میڈیا سے مثبت رپورٹنگ کی فرمائشیں کی گئی تھی اور میڈیا نے اس پر صدقنا امنا عمل بھی کیا، لیکن چونکہ زمینی حقائق مختلف تھے، میچ نہیں کرتے تھے، اس لیے مثبت رپورٹنگ کا فارمولہ ناکام ہو گیا۔ اب ایک بار پھر سے مثبت خبروں سے حکومت کو سہارا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اپوزیشن سمیت وہ تمام معاشی ماہرین جن کے اعداد و شمار ہم آپ کو پیش کرتے رہے ہیں، جو ایک عرصے سے ملک کی معیشت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ سارے حکومت کے ان دعووں کی نفی کر رہے ہیں کہ گروتھ ریٹ بڑھ گیا۔ حکومت کے اشاریے بہتر ہونے کی جو توجیحات حکومت پیش کر رہی ہے اس میں صنعتی اداروں کو قرضوں کے لیے رعایتیں دینا، تعمیراتی شعبے میں تیزی، ترسیلات زر میں اضافہ اور زرعی پیداوار میں اضافہ، یہ 3-4 فیکٹر ایسے ہیں جن کو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری گروتھ ریٹ اچانک بڑھی ہے۔ پچھلے 2 سال سے حکومت IMF کے دیے گئے پلان پر حکومت چلا رہی ہے، اور پوری قوم یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت ملک میں جو مہنگائی ہے یا معاشی بدحالی ہے اس کی وجہ یہ IMF کا پروگرام ہے۔ اور ہمیشہ خاصم بھی اور باقی کے سیاستدان بھی یہ کہتے رہے کہ IMF کا پروگرام جب بھی آپ اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں تو اس سے بہت شدید مشکلات ہوتی ہے، حکومت کے وہ کہتے ہیں سارے سکرو جو ہے وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں۔ اب IMF کے پلان کے بعد حکومت اگر یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ گروتھ ریٹ بڑھ گیا ہے اور ہم کامیاب ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ IMF کا پلان کامیاب ہو گیا، اور IMF کے پلان میں ان فیوچر بجلی اور ٹیکس وصولی میں اضافہ کرنا ہے۔ لیکن دوسری طرف حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ نہ ہم بجلی قیمت بڑھائیں گے، نہ ہم تنخواہوں میں ٹیکس وصولی کریں گے۔ تو کیا اس بات پر
ایمان لایا جائے، یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ حکومت واقعی آئی ایم ایف کے پلان پہ عمل نہیں کرے گی، اور اگر آئی ایم ایف کے پلان پہ عمل نہیں کرے گی تو پھر یہ جو ترقی، یہ کامیابی ہوئی ہے، اس کا مطلب اس کا ریورس لگ جائے گا. تو دونوں متضاد باتیں ہیں. یا تو آئی ایم ایف کے پلان پہ ترقی ہوئی ہے، یا آئی ایم ایف کو نہ کرنے سے ترقی رک جائے گی. تو زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ 2018 سے اب تک لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. فگر 50-60 لاکھ سے کہیں زیادہ ہے، لیکن یہ 50 لاکھ یا 60 لاکھ آن ریکارڈ ہے جو لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. 2 کروڑ افراد خط غربت سے نیچے جا چکے ہیں. مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. گندم، چینی، مرغی گوشت سے لے کے متعدد اشیاء کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے. کاروبار اور روزگار کے نئے مواقع ان حالات میں پیدا ہوتے نظر نہیں آتے. تو ان سارے سچویشن کو دیکھتے ہوئے حکومت اگر معاشی ترقی ہونے کے اچانک دعوے کر رہی ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنا ہے، کیونکہ زمینی حقائق الگ ہے اور ترقی کے دعوے الگ ہے. معاشی ترقی کے جن اعداد و شمار کی بنیاد پر یہ دعوے کیے جا رہے ہیں وہ زمینی حقائق سے مماثلت نہیں رکھتے. عام آدمی کی بے بسی کا عالم وہی ہے جو آج سے 2-4 ہفتے پہلے تھا اور پچھلے 2-3 سال سے ہے. تو لگتا ہی ہے کہ خاص اب جو الزام اپنے سیاسی مخالفین پر لگایا کرتے تھے، خصوصاً سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے حوالے سے، موجودہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ وہ جعلی اعداد و شمار پیش کرتی تھی. ان کے سارے فگرز مصنوعی تھے، ان کی ساری ترقی مصنوعی تھی، اور مصنوعی ترقی دکھا کر عوام کو بیوقوف بنایا گیا. ڈالر کو مصنوعی طور پر قابو میں رکھا گیا، اور جو گروتھ ریٹ تھا 5.8% وہ بھی مصنوعی تھا. بلکہ نواز شریف دور میں ہونے والی تمام ترقی کو خاص صاحب مصنوعی قرار دیتے ہیں. تو حکومت نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ بھی ویسے ہی کرے گی جیسی صاحب کا حکومت کر رہی تھی. یعنی آج حکومت بھی مصنوعی ترقی دکھا رہی ہے. اس سے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف کے بنائے ہوئے منصوبے تو نظر آتے تھے، اور اعداد و شمار کے جعلی ہونے کے دعووں کے باوجود کوئی بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ نواز شریف کے دور میں ڈیولپمنٹ ہوئی، ترقیاتی کام ہوئے، بجلی کے کارخانے لگے، روڈ بنے، انفراسٹرکچر بنا. جبکہ موجودہ حکومت کی ساری ترقی یا تو کاغذوں میں ہے یا بیانیوں میں ہے. صرف ایک سڑک جو راولپنڈی رنگ روڈ ہے وہ بنانے چلے تھے تو اس میں بھی گھوٹالہ نکل آیا ہے. تو معاشی ترقی کے حوالے سے حکومت کے اعداد و شمار صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا پتہ تو چل ہی جائے گا، کیونکہ بحث مباحثہ جاری ہے اور لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں. لیکن ان دعووں کی ٹائمنگ بہت اہمیت کی حامل ہے کہ حکومت اچانک سے کامیابیوں کے دعوے کیوں کرنے لگ پڑی ہے. تو اس کی ایک اور بڑی وجہ سمجھ میں آتی ہے. ایک طرف تو خاص صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بلیک میل نہیں ہوں گے، وہ حکومت چھوڑ دیں گے. تو ایک طرف وہ مسلسل حکومت چھوڑنے یا حکومت سے رخصت ہونے کا بیانیہ تیار کر رہے ہیں. کسی وجہ سے خاص صاحب کی حکومت چلی جاتی ہے یا وہ خود اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو عوام کے پاس جا کر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بلیک میل نہیں ہوئے اور انہوں نے حکومت چھوڑ دی یا ان کی حکومت ختم کر دی گئی. اب کل کو وہ یہ دعویٰ بھی کریں گے کہ دیکھیں میرے دور میں معاشی ترقی کے زینوں پر ہم چڑھ رہے تھے، ہمارے فگرز اپ ہو رہے تھے، گروتھ ریٹ 6 پر جانے والا تھا، اور حکومت اگر مدت پوری کرتی تو گروتھ ریٹ 6% پر چلی جاتی، سارے قرضے میں اتار دیتے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ معاشی ترقی کے دعووں کے پیچھے اصل کہانی کچھ اور ہے، اور اس کا تعلق بھی اگلے الیکشن کے بیانیے سے ہو سکتا ہے. ورنہ 2 ماہ قبل جس ملک کا وزیر خزانہ اس بات پر ہٹا دیا گیا ہو کہ اس کی معاشی پالیسیاں ناکام رہی ہیں اور معاشی ناکامیوں کے نتیجے میں وہ فارغ کر دیا گیا ہو، اور جو اس کی جگہ پہ آ رہا ہو وہ آنے سے پہلے بھی اور آنے کے بعد بھی معیشت کی بربادی کے قصے سنا رہا ہو، اب وہی صرف چند دن بعد قوم کو معاشی ترقیوں کے قصے سنا کر اپنی نوکری تو جسٹیفائی کر لے گا، لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز کو، زمینی حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتا. جو ابھی بھی چیخ چیخ کر عوام کو معاشی بدحالی کی داستانیں سنا رہے. اب حکومت نے جو اعداد و شمار بھی پیش کیے ہیں وہ حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ اچھے ہونے چاہیے تھے. ورنہ 2 ماہ قبل جس ملک کا وزیر خزانہ اس بات پر فارغ کر دیا گیا ہو کہ اس کی معاشی پالیسیاں ناکام ہو گئی ہیں، وہ ملک کو مہنگائی سے نجات نہیں دلا سکے اور آئی ایم ایف کی پالیسیوں کو امپلیمنٹ کر کے ملک کو بربادی کے راستے پر ڈال رہے ہیں، اس کے بعد آنے والا بھی، آنے سے پہلے اور آنے کے بعد
معیشت کی بربادی کے قصے سنا رہا ہو, اب وہی چند دن بعد قوم کو معاشی ترقی کے قصے سنا کر اپنی نوکری تو جسٹیفائی کر لے گا, لیکن زمینی حقائق کو بدل نہیں سکتا, جو ابھی بھی چیخ چیخ کر عوام کی معاشی بدحالی کی داستانیں سنا رہے ہیں. اب اسٹیٹ بینک کی رپورٹ نے حکومت کی کامیابیوں کا ایک پول تو کھول دیا ہے. جو اسٹیٹ بینک کی جانب سے اعداد و شمار جاری کیے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں غیر ملکی قرضوں کی مالیت میں 3.2 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے. دسمبر 2020 میں غیر ملکی قرضوں کی مالیت 117 ارب 11 کروڑ ڈالر تھی. مارچ 2020 میں 109.9 یعنی اس سے پہلے تھی, اور مارچ 2021 تک غیر ملکی قرضوں کی مالیت 6.38 ارب ڈالر بڑھ گئی ہے. تو مجموعی طور پر غیر ملکی قرضوں کی مالیت 116 ارب ڈالر ہو چکی ہے, جو کہ سابقہ حکومت کے تقریباً 100 ارب ڈالر کے آس پاس قرضے تھے, جو اب 116 ارب ڈالر ہو چکے ہیں. تو صرف ایک سال میں, جو سال ابھی مکمل بھی نہیں ہوا, اس میں 6.38 ارب ڈالر قرض لیا گیا ہے. تو حکومت نے جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں حکومت کی طرف سے یا حکومتی وزراء کی جانب سے, جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں وہ حقیقت میں اس سے بھی بہتر ہونے چاہیے تھے, لیکن اس وقت مجموعی جی ڈی پی اور گروتھ ریٹ کم ہونے کے باوجود جو معاشی کامیابی کے دعوے کیے جا رہے ہیں, تو اس کی وجہ یہی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب اگلے الیکشن کے لیے زیادہ راہ جمع کر رہے ہیں. تو حکومت کی جانب سے جو معاشی ترقی کے اعداد و شمار پیش کیے جا رہے ہیں ان میں یہ بھی کہا گیا کہ عام آدمی کی جو فیکس آمدنی ہے, یعنی ہر پاکستانی کی جو آمدنی جسے پر کیپٹا انکم کہتے ہیں, وہ بڑھ گئی ہے. اس پر گفتگو کریں ایکسپریس ٹریبیون کے رپورٹر ہے شہباز, ان کی سنتے ہیں کہ وہ کیا پاکستانی کی, ہر پاکستانی کی جو انکم ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, اور ہوا ہے تو کتنا ہوا ہے. جو توقعات تھیں اور اندازوں کے برعکس جو پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ ہے وہ اس سال کوئی لگ بھگ 4% کے قریب رہے گی. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حکومتی وزراء نے ٹویٹس بھی کیے. اسد عمر صاحب کا ایک ٹویٹ میری نظر سے گزرا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ کنگریچولیٹ کر رہے ہیں ساروں کو کہ جو پر کیپٹا انکم ہے, یعنی کہ سالانہ ایک انڈیویجول کی جو آمدن ہے پاکستان میں, اس میں بھی اضافہ ہوا. ان کے بقول جو پہلے ہماری آمدن پر کیپٹا 1361 ڈالر تھی, اب وہ بڑھ کر 1543 ڈالر ہو گئی ہے. کیا یہ واقعی ایسا ہوا ہے؟ وہ آپ میرے پھر اسد عمر سے تعلقات خراب کرنے کی سازش کر رہے ہیں. چلیں, آپ نے سوال پوچھا تو میں جواب دے دیتا ہوں. اس میں بڑا کیچ ہے. آپ کو یاد ہو جو کونسل آف کامن انٹرسٹ نے بہت عرصے کے بعد فائنلی پاپولیشن سینسس کے جو اعداد و شمار تھے وہ منظور کر دیے ہیں, اور وہ نوٹیفائی بھی ہو گئے ہیں اور ایشو بھی ہو گئے ہیں. اور جو پاکستان کی آبادی ہے ناظرین, وہ پاپولیشن سینسس کے مطابق 2017 میں تھی 207.68 ملین. یہ نمبرز اویلیبل ہیں پبلکلی. اب ہوا یہ ہے, کل جو ٹویٹ آیا جس کا کامران اب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جو پر کیپٹا آمدن ہے پاکستانیوں کی وہ بڑھ کر 13% سے بڑی ہے. وہ جو 1361 ڈالر تھی پچھلے سال, وہ اس سال ہو گئی 1543 ڈالر. یہ ٹیبل 2 ہے, یہ پی بی ایس کی ویب سائٹ کے اوپر آپ کو مل جائے گا. جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں یہ جو دعویٰ ہے غالباً یہ زیادہ عرصہ تک چلے گا نہیں. اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ کس بیس کے اوپر یہ پر کیپٹا انکم انہوں نے ورک آؤٹ کی ہے. اگین ٹیبل 4 پی بی ایس کی ویب سائٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے, نیشنل اکاؤنٹس کا. اس کے اندر جو 2016-17 کا جو نمبر پاپولیشن گروتھ کا پاپولیشن کا لیا ہوا پاکستان کی آبادی کا, وہ 197.2 ملین ہے. جو انہوں نے 2017-18 میں جب آپ کے ریزلٹس ناظرین نوٹیفائی بھی ہو چکے ہیں وہ 201 ملین ہے. اور جو کل انہوں نے نمبرز فائنل کیے ہیں اور اپروو کیے ہیں اس میں جو پاپولیشن کا نمبر استعمال ہوا ہے وہ 212 ملین ہے. اور یہ نمبر 212 ملین کا جو استعمال ہوا ہے یہ 201 ملین کے اوپر انہوں نے نکالا ہے, جبکہ ایکچوئل پاپولیشن نوٹیفائیڈ 207 ملین ہے. تو یہاں پہ حکومت نے تھوڑی سی ڈنڈی ماری ہے. جو پر کیپٹا انکم جو 1543 ڈالر یہ بتا رہے ہیں یہ اتنی بنتی نہیں. جب یہ نمبر ریوائز ہوں گے ایکچوئل نمبر کے اوپر آئے. اور معاشی ترقی کے حوالے سے ایک اور اکانومسٹ اکبر زیدی گفتگو کر رہے ہیں نیا پاکستان میں. کیا حکومت نے جو فگر پیش کیا ہے گروتھ ریٹ کا 3.94 وہ جسٹیفائیڈ ہے, اسی پر بات کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اکبر زیدی کیا کہتے ہیں اس پر. میرے خیال ڈیبیٹ کوئی نہیں ہے کیونکہ سب متفق ہیں کہ یہ نمبر بالکل غلط ہے. دیکھیں آج سے صرف 4-5 ہفتے پہلے جب آئی ایم ایف کی ٹیم کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی حکومت کی,
تو یہ طے ہو گیا تھا. حکومت IMF نے بھی کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 2-2.25% کے درمیان یہ گروتھ ہوگی. تو یہ 4 یا 5 ہفتے میں ایک دم سے ڈبل ہو جانا یہ نہ صرف تعجب کی بات ہے, یہ بالکل عجیب و غریب بات ہے. اس میں کوئی جو اکانومسٹ ہیں کوئی بھی اس میں وہ بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتے, اور یہ بہت ایک عجیب و غریب نمبر ہے. اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جولائی کے بعد اگست میں جب دوبارہ نمبرز آئیں گے یا جب اسٹیٹ بینک کے نمبرز آئیں گے تو یہ 3 سے زیادہ نہیں ہوگی, وہ بھی اگر 3 تک گئی. تو یہ انہوں نے بس ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے دکھانے کے لیے کہ ایک دم سے ترقی ہوگی. اس کی بنیاد بالکل غائب ہے, بالکل نہیں. اس حوالے سے حکومت کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 1 مہینے پہلے 2.9% کی گروتھ فورکاسٹ دی تھی جب ہم میڈیم ٹرم بجٹری فریم ورک بنا رہے تھے, لیکن اس کے بعد ربی کراپ میں جو ویٹ کے نمبرز آئے ہیں, سروسز سیکٹر میں جو پرفارمنس ہے وہ ہمارے اندازوں کے مطابق بہتر ہوئی ہے, یہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. جی وہ بات ان کی صحیح ہے, لیکن اس میں 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو یہ پورے سال کی پرفارمنس ہے, اور یہ پچھلے 2 ہفتوں کی نہیں ہے, 3 ہفتے کی نہیں ہے. اعداد و شمار اپنی جگہ, لیکن اس میں پہلی چیز اعداد و شمار کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر پہنچنے تک آپ کو کچھ لاجک استعمال کرنی پڑے گی. آپ کا ملک بند رہا ہے بہت عرصے سے, صرف چند 9-10 مہینے سے نہیں, 1.5 سال سے بند رہا ہے. تو اس کے بعد اگر اس میں تھوڑا بہت کھلا بھی تھا بیچ میں, پھر دوبارہ لاک ڈاؤن ہو گیا, پھر بند ہو گیا. تو یہ بالکل عجیب و غریب بات ہے. اور یہ بتا رہے ہیں ایگریکلچر میں بہت گروتھ ہوئی ہے, بہت اچھی بات ہے, کیونکہ ہم گندم جو ہے امپورٹ کرتے آئے ہیں اتنے عرصے سے. تو یہ 2 ہفتے میں ایک دم صورتحال نہیں بدل سکتی. پنجابی کی ایک مثال ہے کہ ناتی توتی رہ گئی تے منہ تے مکھی بہ گئی. اردو میں ذرا ایک اچھا شعر ہے, بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. جو انصار پنجاب اسمبلی کی رکنیت کا خلف اٹھانے گئے تھے, اب انہیں یا تو خلف اٹھانے نہیں دیا گیا یا پھر وہ خلف اٹھا نہیں سکے. تو خبر یہ ہے کہ چودھری نثار پنجاب اسمبلی میں خلف نہیں اٹھا سکے. چودھری نثار تقریباً 3 سال بعد, یعنی منتخب ہونے کے 3 سال بعد اپنے عہدے کا خلف اٹھانے پنجاب اسمبلی پہنچے تھے. لیکن اسمبلی میں پہنچ کر انہیں یہ معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے چودھری نثار سے خلف لینا تھا ان میں سے کوئی موجود ہی نہیں. نہ اسپیکر چودھری پرویز الہی موجود تھے, وہ آج کل گورنر ہی انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ گورنر پنجاب اویلیبل نہیں ہے. ان کی وجہ سے وہ قائم مقام گورنر کے فرائض انجام دے رہے ہیں. ڈپٹی اسپیکر بھی اسمبلی میں نہیں تھے. تو اسمبلی کے سیکرٹری نے چودھری نثار کو مطلع کیا کہ جناب آج تو کوئی نہیں ہے, آپ دوبارہ کبھی تشریف لائے تو آپ کا خلف لے لیں گے. جس کے بعد چودھری نثار سابق وزیر داخلہ خلف اٹھائے بغیر ہی واپس آ گئے. تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ چودھری نثار کی خلف اٹھانے کی کوشش پنجاب حکومت نے ناکام بنا دی. اب پنجاب حکومت کے ذرائع نے یہ دعویٰ تو کیا تھا کہ ہم چودھری نثار کو خلف نہیں اٹھانے دیں گے, کیونکہ پنجاب حکومت کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چودھری نثار جو ہے وہ کسی تبدیلی کا پروانہ لے کر پنجاب اسمبلی میں انٹری مار رہے ہیں اور وہ کسی سیاسی کھیل کا حصہ ہے. چودھری نثار ایک قداور سیاستدان سمجھے جاتے ہیں, اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اگر فیڈرل کی سیاست چھوڑ کر پنجاب اسمبلی کی رکنیت کے لیے آ رہے ہیں, 3 سال تو انہوں نے خلف اٹھایا نہیں, منتخب وہ ایم پی ہے, انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن جیتا تھا. تو اب 3 سال بعد انہیں اچانک پتہ نہیں کیا سوجی کہ وہ آئے اور انہوں نے سوچا کہ میں جاؤں گا اور میرا بڑا استقبال ہوگا اور سارے لوگ جو ہے وہ منتظر ہوں گے جناب چودھری نثار آئے, اور انہوں نے خلف اٹھا لیا. اب نون لیگ کا کچھ حصہ اس میں خوش بھی ہے, کچھ ناراض بھی ہے. چودھری نثار کے حوالے سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا. چودھری نثار تھے جو نواز شریف کو جی آئی ٹی میں لے جایا کرتے تھے اور اس میں وزیر داخلہ تھے, اور وزیر داخلہ کو نہیں پتا تھا کہ ان کے ناک کے نیچے کیا ہو رہا تھا. تو بہرحال چودھری نثار کے نواز شریف سے اختلاف ہے اور وہ نون لیگ سے الگ بھی ہو چکے ہیں. تو اب ان کی دوبارہ سیاست میں انٹری کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا کہ بہت بڑی کوئی تبدیلی ہونے جا رہی ہے, خاص کر پنجاب میں, اور وہ عثمان بزدار کے لیے ایک تھریٹ ہے. لیکن چودھری نثار جیسے کونا مش سیاستدان کی خلف اٹھائے بغیر, یعنی وہ کہتے ہیں نا بے نیل و مرام, وہ ان کے بے نیل و نرام رہ جانے سے کئی سوال پیدا ہو رہے ہیں. پنجاب اسمبلی کے ذرائع کہتے ہیں کہ چودھری نثار کی رکنیت اور خلف نہ اٹھانے کے معاملے پر ابھی عدالتوں میں کئی پٹیشن دائر ہے, یعنی ابھی فیصلہ ہونا ہے کہ انہیں خلف اٹھانے دیا جائے یا نہ اٹھانے دی جائے. 3 سال تک یہ بندہ منتخب ہونے کے بعد اسمبلی کا حصہ ہی نہیں بنا, تو اس پہ کوئی نہ کوئی لیگل ایکشن تو ہو سکتا ہے. تو ابھی عدالتوں کا فیصلہ آئے گا یا عدالتوں سے پوچھیں گے تو ان کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا چودھری نثار خلف اٹھا سکتے ہیں یا نہیں.
تو اس بات کا امکان زیادہ ہو گیا ہے کہ پنجاب حکومت چودھری نثار کو خلف نہیں اٹھانے دے گی. یہ تو ہے موڈ مزاج کا کہ وہ چودھری نثار کو ویلکم نہیں کریں گے. اب چودھری نثار کو جنہوں نے سگنل دیا یا کہتے ہیں نا جنہوں نے دھکا دیا, ان سے وہ کتنے طاقتور ہے, کیا انہوں نے آگے کوئی آگے وہ کہتے ہیں نا ایک میدان سجایا ہوا تھا یا نہیں سجایا ہوا تھا؟ یہ تو چودھری نثار کو پتہ ہونا چاہیے. ان سے بندہ پوچھے کہ 3 سال انہوں نے خلف نہ اٹھا کر کیا کما لیا, اور اب ایسی کون سی مصیبت آن پڑی ہے کہ وہ خلف اٹھانے جا پہنچے ہیں, وہ بھی کسی گارنٹی شرنٹی کے بغیر. پاکستان کی سیاست میں ویسے بھی کسی کی گارنٹی کے بغیر, کسی کی آشیرواد کے بغیر تو کوئی موومنٹ ہوتی نہیں. اب پتہ نہیں وہ خود ذلیل ہونے کے لیے آئے یا دوستوں نے سازش کر کے انہیں ذلیل کروا دیا. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جن نے ماں پیوں نے ستایا انہیں کبھی سکھ نہیں پایا. یہاں پہ لے کے بریک, اور بریک میں واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کا آدمی. بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں وزیر توانائی جو کہ وزیر خزانہ بھی رہے لیکن چند دنوں کے لیے, حماد اظہر. وہ بھی معاشی ترقی کے حوالے سے قوم کو بتا رہے ہیں کہ جناب ہم تو ترقی کر رہے تھے, قوم کو پتہ نہیں چلا. حماد اظہر کیا کہتے ہیں وہ سنتے ہیں. 1 سال میں 5.4% گروتھ حاصل کرنے کے لیے, آخری سال میں. اس سے پہلے نون لیگ کے کسی سال میں اتنی گروتھ نہیں تھی. آخری سال میں یہ گروتھ کا فگر حاصل کرنے کے لیے 40% فورن ایکسچینج ریزروز کو خرچا گیا, 11 ارب ڈالر کا نیا قرضہ لیا گیا, 10 ارب ڈالر کے شارٹ ٹرم لونز لیے گئے مہنگے. اس کے علاوہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 19 ارب ڈالر پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچایا گیا. اور ابھی ہماری حکومت آئی نہیں تھی تو انہوں نے شور مچا دیا, خود ہی جانے والوں نے, کہ جو نیا آئے گا اس کو IMF کے پاس جانا پڑے گا. یہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے. تو صرف 1 سال کی گروتھ. اور جب میرے سامنے جب ہمیں پہلی بریفنگز دی گئیں تو یقین مانے اس وقت ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ الحمدللہ اتنا کرم ہوئے گا کہ ہم 3 سال بعد بیٹھے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزرو 2016 سے لے کے آج تک ہائیسٹ سطح پہ ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا $950 ملین کے سرپلس میں ہے, گروتھ آپ کی 4% میں ہے, اور ٹیکس ریونیو ٹارگٹس آپ سارے کمپلیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک سٹارک ٹرن اراؤنڈ ہے, اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ شاید ہم اس کو پراپرلی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک, اب اسے کہتے ہیں پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا. حکومت نے کوئی کامیابی حاصل کی ہوتی تو عوام کو بتاتے. اب 2.5 سال تو عوام کو پچھلی حکومتوں کے قصے سناتے گزر گئی, اپنی ناکامیوں کو پچھلی حکومتوں کے کھاتے میں ڈالتے گزر گئی. اور سادگی اتنی ہے کہ دوسروں کی ناکامیاں بتا سکتے ہیں, دوسروں کی آنکھ کا بال بھی انہیں دکھائی دیتا ہے, لیکن اپنی آنکھ کا شتیر بھی نظر نہیں آتا. یعنی اپنی کامیابیاں اپنی عوام کو نہیں بتا سکے, ایڈے سادہ. اب یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان نہیں کوئی علی باغ ہے, ساری بیوقوف ہے, جو حکومت کہے گی وہ مان لیں گے, کون اعداد و شمار کی تصدیق کرتا پھرے گا. تو 2.5 سال معیشت کی خرابی اور بربادی کا رونا رویا, اور اب باقی مدت کے لیے کامیابی کے دعوے. تو لگتا یوں کہ حکمران جماعت نے حکومت چلانے کا کوئی آسان نسخہ جو ہے وہ تلاش کر لیا کہ اینج تو پھر اینج سے ہی. سابقہ حکومت کے آخری سال میں یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں نا 11 ارب ڈالر قرضہ لیا گیا, تو یہ غلط ہے. عباسی صاحب کے دور میں 3.5 ارب ڈالر قرض لیا گیا تھا. اس سے پہلے تقریباً 7-8 ارب ڈالر قرض لیا تھا نواز شریف کے دور میں. 4 سالوں میں 7 ارب ڈالر اور 3.5 ارب ڈالر لیا گیا تھا عباسی صاحب کے قرض میں. یہ ٹوٹل کوئی بنتا ہے کوئی 10.5 ارب ڈالر قرض. جبکہ اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 11 ارب ڈالر تو نواز شریف کے آخری دور میں لیا گیا تھا, اور 11 ارب ڈالر تو نواز شریف نے 5 سال میں نہیں لیا, وہ اس سے کئی کم تھا. جبکہ حکومت نے 2.5 سال میں کوئی 14-16 ہزار ارب کا قرض لیا. ابھی اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آئی ہے جو بتاتی ہے کہ اب ہمارا مجموعی قرض 116 ہزار ارب ڈالر ہو گیا. تو اسی سے اندازہ لگا لیں کہ وہ جو اب یہ جو سارے فگرز آ رہے ہیں وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ جناب اپنے ووٹر اور سپورٹر کو بھی تو خوش کرنا ہے نا, ان کو بھی تو بتایا کہ انہوں نے 2.5 سال میں کچھ نہ کچھ تو ہم نے کیا ہے. تو یہ عوام کے لیے فگر نہیں ہے, بلکہ یہ اپنے ووٹ بینک کو
خوش کرنے کے لیے اور انہیں کم از کم وہ کہتے ہیں نا ان کی شرمندگی یا خجالت مٹانے کے لیے کہ وہ بتا سکے کہ دیکھیں آپ تو کہتے تھے ہم ترقی نہیں کر رہے, ہمارے تو فگر یہ جا رہے. تو فگر کا مقابلہ جو ہے وہ فگر سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جبکہ گراؤنڈ ریئلٹی سب کو پتا ہے کہ وہ کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور جرنلسٹ ہے اور تجزیہ نگار ہے سلیم بخاری گفتگو کر رہے ہیں پولیٹیکل سچویشن کے اوپر. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. واچ دس. مسلم لیگ نواز کا تعلق ہے, ان کو تو وہ ایک طویل عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ این آر او نہیں دوں گا, جو مرضی کر لے این آر او نہیں دوں گا. لیکن یہ کور کمیٹی کی میٹنگ میں جن کو کہا گیا ہے نا وہ کوئی اور لوگ ہیں, اور وہ کون لوگ ہیں جیسا میں نے کہا بادی نظر میں تو وہ اسی گروپ کے لوگ ہیں جہانگیر ترین صاحب کے. لیکن اور اگر وہ کسی کو دھمکی دے رہے ہیں تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ آپ خود ہی سوچئے نا. کچھ لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کے الزامات لگا دیتے ہیں, جسٹیفائی کر نہیں پاتے ہیں. میرے جیسے لوگ بھی بعض اوقات درفنتنی چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہ ڈیفینڈیبل نہیں ہوتی. صحیح. عمران خان صاحب اس وقت ایک ڈیسپریٹ کیفیت میں ہیں کیونکہ ان کی حکومت جو مانگے کے بہت سے چند ووٹوں کے اوپر سینٹر میں بھی اور پنجاب میں بھی ہے, ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے اگر اتنے بڑے نمبر میں لوگ علیحدہ ہو کے کھڑے ہو کے آنکھیں دکھا رہے ہوں تو آپ حکومت کی صورتحال تو سوچ لیجیے. بخاری صاحب کیا یہ وجہ بھی ہے کہ نون لیگ نے میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں ماریا, جی مجھے ایک بات پوری کر لینے دیں. میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ ایفیکٹیولی پنجاب میں اب حکومت پی ٹی آئی کی نہیں ہے. یہ ویسے آپ کچھ دیکھیں $1 ملین کویسچن یہ ہے کہ خان صاحب کو بلیک میل کون کر رہا ہے. خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ بلیک میل نہیں ہوں گے, این آر او نہیں دیں گے, اور یہ بات تو وہ اپوزیشن کے خلاف کرتے رہے ہیں. مگر اس وقت اپوزیشن تو اس پوزیشن میں ہے نہیں کہ خان صاحب کو بلیک میل کر سکے. نہ کوئی دھرنا ہو رہا ہے, نہ لانگ مارچ ہو رہا ہے, نہ کوئی جلسے ہو رہے ہیں. جو مین سٹریم لیڈرشپ ہے وہ خاموش بیٹھی ہے. تو کس سے بلیک میل ہو رہے ہیں؟ اب دوسرا خیال جہانگیر ترین گروپ کی طرف جاتا ہے, چینی گروپ کی جانب. مگر جہانگیر ترین گروپ سے بھی ان کی صلح ہو گئی ہے. ترین گروپ کے لوگوں کو ترقیاتی فنڈ دینے کا وعدہ بھی کر لیا گیا ہے, اور آج تو ڈی پی او لودرا کو بھی ترین گروپ کی فرمائش پر تبدیل کر دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں صاحب یہاں بھی بلیک میل نہیں ہو رہے. تو پھر ان کا مخاطب کون ہے؟ نہ تو اپوزیشن ہے, نہ ترین گروپ ہے. تو یہ وہ سوال ہے جو اس وقت سیاسی حلقوں میں زیر گردش ہے کہ کون خان صاحب بلیک میل کر رہا. خان صاحب نہیں بلیک میل ہوتے. کچھ سیاسی تجزیہ نگاروں کا خیال ہی ہے کہ شاید یہ کوئی طاقتور حلقوں کا ایک سیگمنٹ ہے, وہ یہ خان صاحب کو بلیک میل کر رہا ہو, اپنی مرضی کے فیصلے کرانا چاہتا ہو, گزار کی چھٹی کرانا چاہتا ہو, کچھ اور. جبکہ یہ بات بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ خان صاحب نے تو ان کو بھی کبھی نہ نہیں کی. تو بظاہر تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسی طاقت موجود نہیں جو جس سے خان صاحب کو بلیک میل ہونے کا خدشہ ہو. اس لیے میرا گمان یہ کہ بلیک میل ہونے کا یا بلیک میل نہ ہونے کا شوشہ چھوڑا گیا, یہ صرف شوشہ ہی ہے, یہ سیاسی ہے. اور اس کا مقصد یہ تاثر دے رہا ہے کہ کم ساڑھے کو لیسلے نہیں ہو رہے ہیں کہ ساڑھے دباؤ بہت ہے, حکومت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے, حکومت کو ڈکٹیشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور خاص ہم انکار کر رہے ہیں. اور انکار صرف ہیرو کر سکتا ہے, اور اگلا الیکشن بھی ہیرو ہی جیت سکتا ہے. یہاں پہ لے کے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک, اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے. میں افتخار کاظمی بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. اور سندھ میں شام 8 بجے کے بعد باہر نکلنے پر پابندی لگا دی گئی ہے. حکومت سندھ نے صوبے میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں, جس کا مقصد لوگوں کی بڑے پیمانے پر نقل و حرکت کو روکنا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس اور صوبائی ٹاسک فورس کے اجلاس کے بعد یہ بتایا کہ جو صوبے میں کاروبار کے جو مراکز ہیں وہ تبدیل کر دی گئی. اب دکانیں صبح 5 بجے سے شام 6 بجے تک کھلیں گی. بیکریز, دودھ دہی کی دکانیں رات 12 بجے تک کھلی رہیں گی, اور ڈپارٹمنٹل سٹور یا سپر سٹور شام 6 بجے تک کھلے رہیں گے. جمعہ اور اتوار کو چھٹی ہوگی, اور اگر اوقات کار کی خلاف ورزی ہوئی تو کارروائی ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ رات 8 بجے کے بعد لوگ شہر میں غیر ضروری طور پر نہیں گھوم سکیں گے کراچی کے لیے. البتہ ہاسپٹل یا ضروری کام سے باہر نکلا جا سکتا ہے. مغرب کے بعد تمام پارکوں کی لائٹیں بند کر دی جائیں گی. تو سندھ حکومت نے کورونا سے نمٹنے کے لیے 2 ہفتے کا مکمل لاک ڈاؤن لگا دیا ہے,
اور یہ کہا کہ 2 ہفتے کے بعد اگر کیسز کم ہو گئے تو یہ پابندی ہٹا دی جائے گی ورنہ یہ پابندی رہے گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس کو میک شور کرنے کے لیے جو ہے چھاپے ماریں گے. اب پولیس کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ عوام کو غیر ضروری طور پر گاڑیوں میں گھومنے سے روکے, یعنی 8 بجے کے بعد اگر گاڑی میں کوئی جا رہا ہے تو پوچھا جائے گا جناب کس کام سے جا رہے ہیں اور کس کام کے لیے آ رہے ہیں, تو اس کے اوپر جو ہے جرمانے اور سزائیں بھی اناؤنس کی گئی ہے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ کہا کہ جی ایس او پی کی جو سب سے زیادہ شکایات ہے وہ کراچی میں اور کراچی کے ضلع شرقی اور ضلع وسطی میں موصول ہو رہی ہے, تو ان سب کے اوپر سندھ حکومت نے خاصی جو ہے وہ ایکٹیویٹی کی ہے اور پابندی لگا دی ہے. تو پاکستان کے وہاں صوبہ جہاں پہ یہ کہا جا رہا کہ کرونا بہت بڑھ گیا ہے اور وہاں کی حکومت نے یعنی سندھ حکومت نے پابندی لگا دی, جبکہ پاکستان کے دیگر صوبوں میں صورتحال مختلف ہے اور دیگر صوبوں میں کوئی نئی پابندی نہیں لگائی گئی بلکہ تعلیمی مراکز جو ہے ہائر ایجوکیشن جو اوپر کی کلاسیں ہیں کالجز وغیرہ وہ کھول دیے گئے. اور ایک اور امپورٹنٹ خبر یہ کہ مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد خدمت کے خلاف شہباز شریف کی بلیک لسٹ میں نام شامل کرنے کے خلاف تمام درخواستیں واپس لی گئی ہیں, جس کی بنیاد پر یہ درخواستیں نپٹا دی گئی ہیں. جسٹس باقر علی نجفی نے شہباز شریف کی بلیک لسٹ سے نام نکلوانے سے متعلق درخواستوں کے حوالے سے جو سماعت کی تھی اس میں ان کے وکیل امجد پوری نے موقف اختیار کیا کہ شہباز شریف اپنی درخواستیں واپس لینا چاہتے ہیں. وفاقی حکومت کے وکیل نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ اعلیٰ عدلیہ کے بلیک لسٹ سے نام نکالنے کے احکامات کو فیڈرل گورنمنٹ نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے. تو عدالت نے ریمارکس دیے کہ درخواست گزار کسی بھی مرحلے پر اپنی درخواست واپس لے سکتا ہے, جس پر وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا کہ ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی درخواست پر حکومت کو نوٹس جاری کر رکھا ہے. معاملہ عدالتی ہے, جب تک وفاقی حکومت جواب نہیں دیتی تب تک معاملہ زیر التوا رہے گا. انہوں نے کہا جی وفاقی حکومت شہباز شریف کی درخواست کا جواب جمع کرانا چاہتی ہے, اس کے بعد عدالت جو چاہے وہ فیصلہ کرے, لیکن عدالت نے شہباز شریف کی طرف سے درخواست واپس لیے جانے کے جو ہے وہ درخواست پر یہ معاملہ جو ہے وہ نپٹا دیا ہے اور اس درخواست کو جو ہے واپس کر دیا. تو آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر حاضر ہوگے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے اس افتخار کا آدمی کو اجازت دے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.